السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و بزرگی و کبریائی و حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سبوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، جو تنہا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، جس کی فضل اور توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس پاک بزم کا حصہ ہیں، اور اسی کی رحمت انشاءاللہ تعالی برقرار رہی تو یہ درس دروس کا سلسلہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے درس کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 153 153 تک کی بات مکمل ہو گئی، جس میں یہ باتیں گزر چکی ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے ایک بڑی معزز قوم تھی۔ کب قوم تھی؟ امت محمدیہ سے پہلے، اور جتنے بھی انبیاء و رسول اس دنیا کے اندر آئیں، سب سے زیادہ نبی و رسول کسی قوم کے اندر آئے تو بنی اسرائیل ہی ہے۔ اور بنی اسرائیل کو جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت، جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، انہوں نے اس کا پاس اور لحاظ نہیں رکھا۔ ہم قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیں تو وقتاً فوقتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتے رہتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کی قوم کے متعلق بیان کرتے رہتا ہے، اور یہاں پر بھی گزشتہ ہفتے جو آخری آیت 153 نمبر کی آیت بیان کی گئی، وہاں بھی وہی معاملہ تھا کہ جب کوہ طور پر وہ لوگ گئے، بنی اسرائیل کے 40 افراد تھے۔ جانے کے بعد جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا، جو مانگ رکھی، جو شرط رکھی کہ ہم اے موسیٰ تیرے رب کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، ارنا اللہ جہرتن، کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، صاف صاف دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ بات یہ نہیں تھی، بات تو یہ تھی کہ اللہ نے ہم موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ تم چلو ساتھ میں، اللہ تورات دینے والا ہے، لیکن انہوں نے شرط رکھ دیا۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں ان کے، اللہ نے سورۃ النساء آیت نمبر 154 154 کے اندر بیان کیا، رفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، یعنی ایک ایگریمنٹ جو اللہ نے ان سے دیا، اس کے خلاف جو انہوں نے کام کیا، ایگریمنٹ کو توڑ دیا، تو عہد تھا، جو پیمان تھا، اس کو توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا، یہاں پر سزا اللہ کیسے دے رہا ہے کہ رفعنا فوقہم الطور، طور ایک پہاڑ کا نام، ایک بہت بڑی پہاڑی ہے، اس کو طور پہاڑ کہا جاتا ہے، اور آج کے ڈیٹ میں شاید غالباً یمن یا مصر کے اندر موجود ہے۔ طور پہاڑ، کوہ طور جس کو کہا جاتا ہے۔ آپ سوچیں، صرف کلپنا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو سے کھڑا کر دیا۔ ایک پہاڑ اپنی جڑ اور زمین سے اٹھ کر کہاں آ گیا؟ انسان کے سامنے۔ جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے کیا ہے؟ دیوار ہے، یہ بلب، یہ بتی ہے، آپ کے سامنے ہم ہیں،
لیکن جب آپ کے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہو جائے اور وہ ایسی سے ہوا میں ڈول رہا ہو تو کیسا لگے گا، کیفیت کیسی ہو؟ بطور سزا اللہ رب العالمین نے دور پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ آگے اللہ نے کہا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک ایک جو ہے پیمانہ اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے ان سے، اللہ کبھی بھی کسی بھی قوم کے اوپر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہمارے اعمال یا ہم اور آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نیکی کرنے پر خیر کا معاملہ ہوگا، برائی کرنے پر شر کا معاملہ ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرتے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور یہ بھی اللہ نے کہا سب کہتے سیٹرڈے سنیچر کو، اور اردو میں ہفتہ بھی کہتے ہیں۔ سنیچر کا دو نام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہفتہ اور ایک ہوتا ہے سنیچر، ہے نا۔ سب مطلب ہفتہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کہا تھا اللہ، ہم نے کہا لہم ان سے لا تعدوا فی السبت، تم سنیچر کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور یہ واقعہ ہم جانتے ہیں کہ سنیچر کو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ مچھلی نہ پکڑے، کیونکہ اس دن جو ہے مچھلیاں بہت زیادہ کنارے کا تھی۔ تو اللہ نے آزما دیا، آزمایا نا۔ بنی اسرائیل کی یہ جو آزمائش ہوئی مچھلی کے تعلق سے سنیچر کے دن، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ہم میں سے ہر کوئی لگ بھگ جانتا ہے۔ یہ آزمائش جو ہے میرے بھائی، یہ آزمائش ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اوپر فیل کرنا ہوگا۔ یہ چھوٹی موٹی آزمائش نہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس کے ساتھ آزمایا۔ دیکھیں، جو لوگ مچھلی کی کاشت کرتے ہیں یا جو مچھلی پکڑنا پسند کرتے ہیں، شوق بھی ہوتا ہے، تو بڑی محنت والا کام ہوتا ہے، بڑا انتظار کرنا پڑتا ہے مچھلیوں کو پکڑنے میں، اور بڑی محنت اور انتظار کے بعد جو بھی ہاتھ آتا ہے لوگ اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، کھاتے ہیں، جو بھی ہے۔ اب ایک دن ایسا ہے سنیچر کہ جس دن بہت ساری مچھلیاں کنارے پر آتی ہیں، تو اس دن تو محنت کم کرنی پڑے گی، محنت کم کرنا پڑے گا، اور اس کا جو ہے اثر زیادہ ہوگا۔ یعنی ایک بار میں چھیپ میں ایک مچھلی اور ایک بار جال پہ 100 مچھلی آ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی دن منع کر دیا۔ کس لیے منع کیا؟ ان کو پریشان کرنا مقصد نہیں تھا، مقصد ان کو آزمانا تھا کہ جس دن زیادہ مچھلی آتی ہے اس دن تم کو شکار نہیں پڑے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم مانا۔ کیسے مانا کہ ان لوگوں نے کنارے میں مٹی میں کیا ہوتا ہے، مٹی کی زمین ہوتی ہے، جیسے جیسے اب راستہ بنا جس میں پانی پر چلتی چلی جائے، تو راستہ بنا کر ایک گڈھا کھودتے ہیں کہ سنیچر کو جب مچھلیاں آئیں تو پانی کے بہاؤ میں گڈھے کے اندر جمع ہو جائے، اور اتوار کو جا کے پکڑ لیں۔ ہم لوگ اتوار کو پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آئے گی، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کہہ سکتا تھا کہ تم ایسا کر کے رکھ لو، اتوار کو کر لیں۔ لیکن یہ جو بنی اسرائیل کی جو آزمائش ہوئی، اگر ہم اس آزمائش کو اپنے اوپر فٹ کریں گے تو ایک چیز جو نکل کے آتا ہے کہ ہمارے پاس جو چیز زیادہ ہے، بیسک جس کو ہم کہتے ہیں کافی مقدار میں، اگر اللہ کہے کہ وہ چیز مجھے دو تو کیا ہم دے پائیں گے؟ ہم چوتھا پارہ جب کھولتے ہیں تو شروع میں ایک آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ جب آیت نازل ہوئی کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے، یعنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ایک چیز جس انسان کو پسند آ جائے، ایک انسان ایک چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جب اللہ مجھے دولت دے گا، پیسے کا انتظام ہو جائے گا تو وہ چیز کو میں خریدوں گا، ہے نا۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کے پاس بہت زمین ہے، لیکن ایک زمین ایسی ہے جو VVIP ایریا میں ہے، اب وہاں اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو مسجد کی وقف کر دیں، بہت بڑی بات ہے۔ اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے کتنے پڑاؤ جھیلے، مصیبت جھیلی، لیکن وہاں کوئی مسجد نہیں، کسی نے کہا کہ بھائی اسی کو بنا دیجیے، مسجد وقف کر دیجیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کلیجہ منہ پہ آ جائے گا، دے کے نہ دے، اتنا کوشلی زمین اور ہم اللہ کے لیے کیسے دیں؟ اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تم بھلائی کو نہیں پا سکتے۔ یعنی یہ آیت کیوں اتری کہ جتنی بھلائی ہے، اچھائی ہے، وہ
وہ اللہ کے سامنے پھیکی ہونی چاہیے۔ جب میں رب کی بات آ جائے تو رب سے زیادہ امپورٹنٹ ہماری زندگی میں کوئی نہیں، چاہے وہ ہیرے ہو جواہرات ہو۔ اب جب وہ آیت نازل ہوئی ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک کھیت ہے، مطلب اس زمانے میں کہتے ہیں نا کھجور کے باغ وغیرہ باغیچہ وغیرہ کہتے ہیں، اور بڑے پھلدار باغیچے تھے۔ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آ گئے، اللہ کے رسول مجھے تو بھلائی پہنچے گی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ مجھے پتا چلا کہ آیت اتری نیچے والی آیت، میں اس باغیچے کو نہیں رکھوں گا، اللہ آپ لے لیجیے، مجھے اس کا اجر اللہ سے چاہیے۔ آپ دیکھیں صحابہ کے اندر جذبہ جنت پانے کا، جنت کے حصول کا، کہ اپنی سب سے پسندیدہ باغیچہ اللہ کے راستے میں انہوں نے دے دیا۔ نہیں، جب بات آگے بھلائی پہنچنے کی، کیا کہ جب تک اپنا مطلب پرسنل چیز اور بہت چاہنے والی چیز نہیں خرچ کریں گے تو اللہ بھلائی نہیں پہنچائے گا، تو کیسے اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سنیچر والے دن منع کیا، اللہ کو پتا تھا کہ اس دن مچھلیاں زیادہ آتی ہیں۔ اللہ نے کہا نا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا بِالسَّبْتِ، ہم نے ان سے کہا کہ تم سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنا، یعنی اس دن مچھلیاں نہ پکڑنا۔ انہوں نے اپنا دماغ لگا دیا، مچھلیاں اسٹاک ہوئی گڈھے میں، سنڈے کو گئے اور پوری مچھلیاں کو انہوں نے جال میں پھنسا دیا۔ یہ کہنے کے ان کا مقصد تھا کہ ہم ان گئے ہی نہیں، میرا کام ہے نا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو یہ ان کے کرتوت پسند نہیں، ان میں سے چند ہی لوگ تھے جو منع کیے کہ آپ ایسا نہ کریں، اللہ کا حکم ہے کر جائیں، کل جو مقدر ترتیب ہوگا ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کل کس نے دیکھا آگے کر لیتے کام۔ تو وہ قوم تھی بنی اسرائیل، جو کام منع کیا جاتا وہی کام کرتے، جس چیز کو روکا جاتا اسی کام کو وہ قوم کرتی تھی۔ تو اخذنا منہم میثاقا غلیظا، ہم نے ان سے بہت سخت جو ہے عہد لیا تھا۔ عہد کہتے ہیں ایگریمنٹ کو انگلش میں، ایک بہت سخت ایگریمنٹ ان سے ہم نے کیا تھا۔ اس طرح کے ایگریمنٹ کہ سنیچر کے دن میں ڈرنا، اللہ کا جو حکم ہے نبی تمہارے گھر جائیں جو جائے اس کا حکم ماننا، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 155 155 کے اندر بیان کیا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کی سزا یہ ہوئی کہ ان کے عہد توڑنے کے سبب، یہ سزا جو ان کو ملی کہ اللہ نے ان کو بندر اور سور کا شکل دے دیا۔ کیوں دیا اللہ نے؟ قرۃ الخاسئین کا لفظ ہے نا قرآن میں، ہم نے ان کو بندر بنا دیا چہرے کو، ہے نا۔ کیوں ایسا ہوا اللہ نے ان کو انسان کا بندر بنا دیا؟ ان کے عہد کی توڑنے کی وجہ سے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، انہوں نے عہد توڑ دیا۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے آیات کے ساتھ کفر یا اللہ کے آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق اپنے نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے یہ عذاب ہوا۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف، غلاف اردو کا بھی لفظ جو غلاف کعبہ ہوتا ہے نا، لینس ہوتا ہے، وہ کہہ رہے کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے۔ اللہ کہہ رہے بل نہیں ایسی بات ہے۔ طبع اللہ علیہ بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگا دیا، ہے نا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا دعا کریں نماز کے اللہ کو بھی توفیق دے، کتنا آرام سے بول دیتے ہیں، مجھے لگتا ہے اللہ ان کو اسپیشل چھوٹ دیا ہوا کہ تم رک جاؤ، ان کو توفیق دے کے تب تم جاؤ گے، بہت بھیڑ ہو رہی ہے، جب 10 نمازی ہٹیں گے تو تمہارا نمبر آئے گا، ہے نا۔ لوگ کتنے آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ آپ کہیں کہ بھائی نماز پڑھیے، دعا کریے ہمارے لیے، آپ کیسی دعا کریں بتائیے؟ پیدائشی طور پر ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم نماز کے پابند بنیں، لیکن لوگ بات کو نہیں سمجھتے، یہ وہی بات کہتے تھے بنی اسرائیل، ہمارے دلوں پہ پردہ ہے، آپ سمجھا رہے ہیں لیکن سمجھ جانتے ہیں تو نہیں سمجھ رہے ہیں، دل پہ پردہ لگا ہوا ہے۔ اللہ کہے نہ پردہ کس لگے، ہم ہی مہر لگا دیں۔ تم کو لگ رہا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اللہ ہی نہیں سمجھنے دے رہا ہے، اللہ نہیں چاہتا تم سمجھو۔ کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے، بے کفر ہی آگے ہے، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، سوائے تھوڑے کے زیادہ لوگ ایمان نہیں لاتے، بلا ایمان نہیں لاتے، سوائے چند کے قلیل تعداد ہیں جو مسلمان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر کی دعوت پر لبیک کہے، ان کے قول اور ان کے عمل، ان کے فعل پر عمل کیا، اللہ سے ڈرے، اللہ کے بندے بنے۔ ان کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، ہے نا، بڑی تھوڑی تھی، کم ہی لوگوں کے علاوہ، کم ہی لوگ ایمان لائے، ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور کہتے کہ ایک کرتوت، ابھی تو ان کی باتیں شروع ہوئی، آیت نمبر 156 156، اللہ نے کہا کہ ان کو عذاب اس وجہ سے بھی ہوا، بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ایک ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر
بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے ان کی تاریخ پڑھیں گے عیسائیوں کی، تو ان کے اندر بھی بہت سے فرقے ہیں. عیسائیوں کے اندر بہت طرح کے فرقے ہیں. بعض فرقے نرم دل ہے، بعض سخت ہے، بعض درمیانہ ہے، ادھر بھی رہتے ادھر بھی رہتے، ہر طرح کے ان کے اندر بھی ہے. ان کے بھی اندر بھی بعض عیسائیوں کے اندر فرقے ایسے ہیں جو عقیدہ تسلیس رکھتے ہیں. بعض ہے جو اس طرح کی باتوں کو نہیں مانتے، ہاں شرک تو کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں. لیکن بعض ایسے ہیں جو الزام لگاتے ہیں، جس کو بہتان کہا جاتا ہے. بہتان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز ہے نہیں اور ہم نے اس کو اوپر الزام لگاتے ہیں کہ نہیں آپ لے سکتے. جیسے ایک آدمی چوری کر کے چلا ہے، مجھے نہیں پتا کس نے کیا ہے، میں ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں کہ آپ چوری کریں، یہ بہتان ہے. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں نے شک کی بنیاد پر آپ سے کہہ دیا، اور شک حقیقت نہیں ہو سکتی. ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہاں اگر ہم نے الزام لگائے تو اسے ثابت کرنا ہے نا. تو یہ بہتان انہوں نے لگائے. ان کے بہتان کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑی فضیلت دے رکھی تھی بنی اسرائیل کو، اس فضیلت سے ان کو محروم کر دیا. بہتان کیا تھا؟ ایک شخص تھا یوسف نجار. یوسف نجار ایک شخص تھا اس زمانے میں جس کو حضرت مریم علیہ السلام پریگننٹ ہوئی تھی اور ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی. اور یہ واقعہ پیچھے گزر چکا سورۃ النساء کے شروع میں کہ اللہ کا حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام کے کمرے میں کہا انہوں نے کہ اللہ کے رب کا حکم ہے کہ تیرے پیٹ سے عیسیٰ کی پیدائش ہوگی. انہوں نے کہا کہ جبرائیل اللہ سے کہو کہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے نا. تیری پاک دامنی بھی سلامت رہے گی. اور عیسیٰ علیہ السلام ان 3 بچوں میں سے ہیں جو بچپن میں بالکل گودی میں بولے ہیں کہ نہیں میرے ماں باپ. 3 بچے ایسے ہیں ہسٹری میں جنہوں نے بالکل پیدائش کے بعد جو ہوتا ہے کہ نیو بورن جس کو کہتے ہیں ہے نا، وہ بولے کہ ہاں انہوں نے بولا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری ماں پاک باز ہے، وہ بدکردار نہیں. اس میں سے ایک کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اتنا اللہ نے گارنٹی دیا کہ آپ کی عزت پر داغ نہیں لگے ہے نا. یوسف نجار کی طرف بعض عیسائی جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تصور کرتے ہیں. میں نے کہا نا عیسائی میں کئی طرح کے کچھ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ ان کے باپ اللہ ہے نا، اللہ مغفرت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مطلب کہ معجزہ ہے اور وہ بھی ایک خدا کا معاملہ ہی ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں یوسف نجار کی حمل ہوئی اور ان سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یا اللہ نے کہا نا ان کے بہتان لگانے کی وجہ سے، یہ وہی بہتان ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین یہاں پہ کرو بے کفر، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے کوئی سزا دی، عذاب دیا. وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کا یہ کہنا مریم علیہ السلام کے اوپر بہت بڑا بہتان لگا. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے نعوذ باللہ بیٹے. وقولہم انا قتلنا مسیحا عیسی ابن مریم، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول اللہ، دیکھیں یہاں پہ ایک لفظ لگا ہوا ہے رسول اللہ. یہ لفظ اسی لفظ سے عیسائیوں کو مسلمانوں سے چڑ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا یہ کہتے ہیں اللہ کا رسول ہے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو مسلمان اگر کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے تو مسلمان ثبوت کے آدھار پر کہہ رہے ہیں نا. قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ، ٹھیک ہے نا، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول تھے ہے نا. اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لفظ لگتا ہے مسیح. مسیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مسح کرنا. مسح مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھونا، سر کا مسح. تو ہم پانی بھگا کر اور اس کو اس طریقے سے نیچے لے جاتے ہیں اور ان کو واپس لاتے ہیں، اس کو مسح بولتے ہیں. مسح جمسو عربی میں ہوتا ہے چھونا، اسی سے مسیح. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ طاقت دی تھی کہ آپ کسی مریض کو چھوتے تھے تو وہ شفا نہیں، اسی لیے ان کے ساتھ لفظ مسیح استعمال ہوتا ہے. اور ایک مسیح استعمال ہوتا ہے دجال کے لیے، مسیح الدجال. اللہم انی اعوذ بک من مسیح الدجال. تو وہ بھی وہی ہے جس کو چھوئے گا اپنی طرف کیا کہتے ہیں قائل کر لے گا اپنی طرف، وہ بلائے گا، اپنی دعوت دے گا. اور حدیث اندر ہے نا اس کی ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی. جو جنت ہے وہ جہنم ہے، جو جہنم ہے وہ جنت ہے. تو ظاہری طور پہ جو لوگ دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ جنت رکھا یہی جنت رکھی، جنت نہیں یہ جہنم ہے. اور ظاہری طور پہ جو جہنم اس کے ہاتھ میں وہ جنت اصل میں ہے نا. بہرحال مسیح کا معنی ہوتا ہے چھونا. ہاں تو یہاں پہ ایک اور غلط فہمی انہوں نے پال رکھا. وہ واقعہ کیا ہے؟ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے نا، جو کہ اللہ کے رسول تھے. اللہ کے وما قتلوہ، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، اور نہ ان کو سولی پہ چڑھایا. ولیکن شبہ لہم، لیکن وہ ان کے بارے میں
لیکن وہ انہوں نے ان کی مشابہت رکھنے والے ایک شخص کو سولی پر چڑھا دیا. شبہ مطلب مشابہت رکھنے والا. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے ولیکن شبہ لہم. ہم لوگ جو واقعہ سنتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کا دوسرا آدمی بنا دیا, یہ واقعہ صحیح ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا, اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلایا, کیا بتلایا کہ آپ کو یہودیوں کی طرف سے قتل کرنے کی سازش ہوئی. اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو بتلا دیا اور ان سے کہا کہ آپ وہاں سے فوراً نکلیے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں میں سے کسی ایک سے کہا تم میں سے کون ہے جو میری شکل اختیار کرنا چاہے گا, اللہ کا حکم ہے, اللہ اس کو میری طرح بنا دے گا. ایک شخص تیار ہو گیا. بات ہے نبی سے محبت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول سے جب محبت کا معاملہ تھا, جنگ ہوتی تھی تو ابوبکر صدیق کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے کبھی ادھر ادھر کرتا کہ کوئی تیر آئے تو پہلے ابوبکر صدیق کو لگے, اس کے بعد محمد کو. ایک جذبہ ہے. تو ایک ان کے ساتھی تیار ہو گئے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام ہم تیار ہیں, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی شکل میں بنا ہے نا. اور ان لوگوں کو لگا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا, ان کو قتل بھی کر دیا, سولی پر بھی چڑھا دیا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ولیکن شبہ لہم, لیکن انہوں نے جس کو قتل کیا ان کے مشابہت رکھنے والا شخص تھا, ہے نا, جس کو اردو میں ہم شکل کہا جاتا ہے. یہ شکل بڑا میچ کر رہا, ہم شکل لگ رہے تھے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, جو لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات میں اختلاف رکھتے بڑی شک میں ہیں. یعنی عیسائیوں کے اندر دو طرح کا طبقہ ہے. عیسائیوں میں ایک طبقہ ہے, آج بھی موجود ہے, تو یہ بات مانتا ہے کہ نہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیا, لیکن زیادہ بولے گا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ. آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ نہیں بول سکتے سچ بات, آپ کسی طریقے سے وہی بات بولے جو ہم آپ کو بولنے پر مجبور کیے ہوئے ہیں. عیسائی میں ایک طبقہ ہے, اور شاید غالباً یہی وہ طبقہ ہے جس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے, وہ مسلمان ہوتا ہے. ان کو شک ہے نہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں, کیونکہ وہ اسٹڈی کرتے ہیں نا کہ قیامت کے اینڈنگ میں جب قیامت قائم ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, وہ پڑھتے ہیں. اگر اذان ہو رہی ہے, اذان کے بعد انشاء اللہ دوبارہ درس کو شروع کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, اور جو لوگ بھی اس سلسلے میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات میں اختلاف رکھتے ہو بہت بڑے شک میں, مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر یہ کہ بدگمانی کی اتباع کریں. ان کے پاس بدگمانی ہے کہ ہم نے قتل کر دیا, اور جائز بدگمانی ہے کہ آدمی جس کو قتل کرنے گئے اس جیسا ہی وہ آدمی ملے گیا, تو کیا سمجھے مار دیا ان کو. یہ بدگمانی پالے ہوئے ہیں, ان کے پاس حقیقی علم نہیں ہے. وما قتلوه یقینا, اللہ کہہ رہا ہے کہ یقینی طور پر حقیقی طور پر وہ قتل نہیں ہوئے, حقیقی طور پر قتل نہیں ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ قتل نہیں ہوئے تو گئے کہاں. اگلی آیت میں اللہ نے کہا, آیت نمبر 158 میں, بر رفع اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا. رفع مطلب بلند کرنا ہے نا, اللہ نے ان کو الیہ اپنی طرف, ہا کی جمع اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا, یعنی وہ اللہ کے پاس چلے گئے. بر رفع اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیز الحکیم, اور اللہ رب العالمین غالب حکمت والا ہے. یہ حکمت ہے کہ اللہ نے کیوں اٹھایا ہے, اللہ نے کیوں اٹھایا, حکمت ہے. اور قرب قیامت میں وہ ساری باتیں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب دجال کا فتنہ ہوگا, سارے لوگ پریشان حال ہوں گے, اس وقت مہدی علیہ السلام آئیں گے دمشق کی طرف سے, جو ملک شام کا سیریا کے اندر ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے جن پر سارے لوگ ایمان لائیں گے. اس کے بعد دنیا میں کوئی بھی کافر نہیں ہے نا. دنیا کے اندر یہودیوں کے بارے میں ہے, کہیں بھی چھپ کر رہیں گے, درخت بتا دے گا کہ یہاں پہ چھپا ہوا ہے, جو ظلم کر رہے ہیں آج نہ کل اس وقت خاتمہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. یہاں عقیدہ کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں کہ دیکھیں یہ دنیا فانی ہے, لیکن الاول والآخر کوئی اگر ہے تو اللہ رب العالمین, یہ اللہ کی صفت ہے, وہی پہلا وہی لاسٹ ہے, کوئی بیچ میں نہیں ہے. دنیا کے اندر ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. کل من علیہ فان, سورۃ الرحمن میں اللہ نے کہا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی, لیکن کیا بچے گا, جب کا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام, صرف اللہ رب العالمین کا چہرہ باقی رہے گا. دنیا ختم ہو جائے گی, پہاڑ سمندر دریا چرند پرند انسان حیوان نباتات سب کے سب ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ
اپنی وحدانیت کو اور اپنی صفات کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے دنیا کے اندر، تو ان کو بھی مرنا ہے نا، ورنہ دو لوگ ہو جائیں گے جن کو موت نہیں آئے گی، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات صفات الوہیت ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، چاہے پیغمبر یا نبی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ان کو قرب قیامت میں آنا بھی ہے، دجال کو ختم بھی کرنا ہے، پھر ان کو مر جانا ہے، وہ بھی مر جائیں گے، دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ آج کا درس یہیں پر مکمل ہوا۔ سوال جب تھوڑا سا لے سکتے ہیں، یاد ہے یہی والا بتا دیجیے کہ پیچھے جو ہسٹری ہے، جو کہ حوالے نے عموماً یہ تو پورا اسٹوری تو نہیں، اس کے پیچھے جو ان کو جو سولی پہ چڑھانے والا ہے، اسی کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں کر دیے کہ کس طرح سے ہماری لوگ جو ہے لمبا ہو جائے گا، لمبا آدھا دور اپنی بات سمجھ ٹھیک ہے، اگلے ہفتے اس کو کوشچن سیشن کر آج کا درس یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور جو بھی سوال جو ہے اس ٹاپک کے تعلق سے ٹاپک مکمل نہیں ہوا ہے، آگے اور بھی آیت ہے حدیث علیہ السلام کے اوپر اور ان کی سولی پر چڑھانے کی یا ان کے ہم شکل کی، اور یہ بھی ایک بہترین آیت ابھی آنے والی ہے کہ جس آیت میں اللہ نے کہا کہ ہر مومن عیسیٰ علیہ السلام پر مرنے سے پہلے ایمان لائے گا۔ اس کے بھی دو معنی ہیں جو مفسرین نے بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سوال جواب کا سلسلہ نہیں ہوگا، جو بھی سوالات ہیں آپ لکھ کے رکھ لیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتہ بھول جائیں، تو آج ہی لکھ کے رکھ لیں، اور بھی وقت جو سوالات آگے ہفتے کے رہیں اگلے ہفتے کے وہ ایک ساتھ ملا کر بیان کر دیا جائے گا، اور اسپیشلی خاص طور پر ان کو سولی پہ چڑھانے کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کی موجودگی کو حاضری کو قبول فرما لے، اللہ ہماری جو بھی ظاہری میں باطنی پریشانیاں ہیں اللہ تو ان کو اس سے نجات دے، اور دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان آ رہے ہیں اللہ تو ان کی آسانی پیدا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔